ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو۔ اور خاص طور پر اس مہینے کی 15ویں رات کو عبادت کرنے اور اگلے دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی۔ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان بھی تشریف لے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع ہی سے ہر دور کے مسلمان بالخصوص بزرگان دین اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے آ رہے ہیں۔ آج کی رات ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ شب برات کی رات عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن معدان، حضرت لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ اس بابرکت رات میں اچھا اور صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، کپڑوں پر خوشبو اور آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، اور پھر رات مسجد میں جمع ہو کر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ 3 صدی ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقیہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں آج تک اہل مکہ کا یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ لوگ مسجد حرام میں آ جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پھر ساری رات عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ ان میں بعض لوگ 100 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، زمزم شریف پیتے ہیں، اس سے غسل کرتے ہیں اور اسے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب بھی اس رات کو کافی اہمیت دیتے ہوئے 14ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ پھر غروب آفتاب سے پہلے نامہ اعمال کی آخری گھڑیوں اور قیمتی لمحات میں مناجات اور رقت انگیز دعا کرواتے ہیں، جس میں ہزاروں اور مدنی چینل کے ذریعے لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر روزہ افطار اور نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد نئے سال کی اچھی اور نیکیوں سے بھری ابتدا کرنے کے لیے بزرگان دین کے معمولات میں رہنے والے 6 نوافل، یاسین شریف کی تلاوت اور دعائے شعبان پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد پوری رات اجتماع ذکر و نعت، سنتوں بھرے بیان، علم دین کی محفل، سوالات کے جوابات، توبہ و استغفار، پھر دعا۔ اس کے بعد سحری اور نماز فجر کی باجماعت ادائیگی پر جا کر یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔